بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج پاکستان میں آصف علی زرداری پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتے ہوئے دوبارہ صدر مملکت بن چکے ہیں۔ قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت نے انہیں ووٹ دیا۔ وہ 5 برس کے لیے پاکستان کے صدر بنے اور اگلے انتخابات کے وقت تک وہ یقیناً صدر ہوں گے۔ صرف یہی نہیں، اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ اور کیا وہ پاکستان کی معیشت، سیاست، معاشرت اور پاکستان کی سفارتکاری میں کوئی نمایاں تبدیلی لانے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں؟ اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ وہ ان آئینی عہدوں کے لیے جستجو کر رہے تھے کہ جس کے نتیجے میں انتخابات کے حوالے سے عوام کی وہ خواہشات جو حکومت سے وابستہ ہو جایا کرتی ہیں اور اگر پوری نہ ہوں تو عوام مسترد کر دیتے ہیں، ان سے وہ اب تک دور ہیں اور دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ پاکستان کے تمام مسائل کا بوجھ خود اٹھائے گی یا اس کے ساتھ MQM اٹھائے گی یا کہیں پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے گی؟ ابھی تک پیپلز پارٹی ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اپریل 2022 میں یا مارچ 2022 میں جس فارمولے کے تحت اس وقت کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، بلاول بھٹو زرداری اس بات کو بربلا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جب ہمیں یہ کہا گیا، اور یقیناً جن کی طرف سے کہا گیا ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کو وڈرا کر لیا جائے، عمران خان انتخاب کروانے کے لیے تیار ہے، تو ہم نے انکار کر دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری پروسیس کے ذریعے چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسے محکموں کا انتخاب کیا جس کی ذمہ داری اگر وہ اٹھائیں بھی تو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے مسائل کے حوالے سے وہ بری الذمہ اپنے آپ کو قرار دیتے رہے۔ پچھلے انتخابات میں جس طرح کی تقاریر ہر 2 طرف سے ہوئیں، اس میں بلاول بھٹو نمبر 1 پر آتے ہیں، اور ان کی تنقید کے نشانے میں بس اوقات یہ بات بھی سننے کو آئی کہ ایسا تو نہیں تھا، ایسا تو نہیں ہونا تھا، یہ تو طے نہیں تھا۔ لیکن پیپلز پارٹی اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ پنجاب میں کم از کم اور باقی جگہوں پر بھی وہ اینٹی مسلم لیگ نون ووٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، جس میں وہ ناکام ہوئے اور بری طرح ناکام ہوئے۔ پنجاب میں تو بہت ہی بری طرح ناکام ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک سٹیج پر یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ بلوچستان سے جو لوگ آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور صادق سنجرانی وہاں چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، جن کا راستہ روکنا آصف زرداری صاحب نے اپنے لیے ضروری سمجھا تھا۔ انہوں نے بہت پرانے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب کے دور کے ایک وفاقی وزیر تاج محمد جمالی کے بیٹے کو، جناب چنگیز جمالی کو، بلوچستان میں اپنی پارٹی کا صدر بنایا، ثناء اللہ زہری کو لیا اور لوگوں کو لیا، سرفراز بگٹی کو لیا۔ انہوں نے مینج کر لیا جیسے تیسے بھی کہ وہ بلوچستان میں اپنی حکومت بھی بنا سکیں، دوسرے لوگوں کو گھروں کے راستہ بھی دکھا سکیں، اور آنے والے جو آج انتخاب ہوا اس کے لیے وہ ووٹ لے سکیں۔ پیپلز پارٹی کی نظر اس انتخاب پر نہیں تھی، میں پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ گزارش کر چکا۔ ان کا ٹارگٹ ہے
2029 کا انتخاب، لیکن 2029 کے انتخاب تک جاتے ہوئے کیا سب کچھ اسی طرح ہموار زمین پر چلتا رہے گا اور سیاست کے میدان میں کوئی رکاوٹ یا کوئی ٹیلا یا کوئی چوٹی نہیں آئے گی اور یہ سب عبور ہوتا چلا جائے گا؟ منزل قریب آ جائے گی، انتخابات جب ہوں گے تو دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے ملک کی حالت کو بدل دی۔ مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے کہ ان کے درمیان پالیسی ایشوز پہ بہت شدید اختلاف ہوگا۔ وہ پالیسی ایشوز پرائیویٹائزیشن کے بھی ہو سکتے ہیں، فارن افیئرس کے بھی ہو سکتے ہیں، ڈیٹ سروسنگ پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور سفارتکاری کے ذریعے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ وہ پنجاب کے اندر پینیٹریٹ کرے، جہاں انہیں بہت مایوسی ہوئی تھی، اور پنجاب کی کیمپین کے لیے آصف زرداری صاحب نے لاہور میں ایک دوسرا گھر بھی لینے کا ایک زمانے میں ارادہ کیا تھا، جانے پھر انہوں نے لیا کہ نہیں لیا، لیکن وہ وہاں رکے، والد اور بیٹا دونوں رکے، اور انہوں نے مختلف جگہوں سے ورکرز کو اکٹھا کر کے لاہور میں انتخاب لڑا۔ وہ انتخاب ہار گئے، یا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو 45 اور 47 کا معاملہ ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن وہ خود تو جانتے ہیں اور اس کی روشنی میں دوسرا فریق بھی جانتا ہے۔ ایسے حالات میں معاملات کو جب آگے لے کے چلا جائے گا تو جب شطرنج سامنے بچھائی جائے گی تو اس پر بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انہیں ایکسچینج کرنی ہوں گی، چالیں بدلنی ہوں گی، رویے ٹھیک کرنے ہوں گے، مفاہمت کرنی ہوگی۔ جس مفاہمت کا وہ آج ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ مفاہمت نہیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو چاہتی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ریکنسیلیشن کتاب کو پڑھ کے دیکھ لیجئے تو اس میں انٹرنیشنل ریکنسیلیشن کی بات بہت زیادہ تھی، اور پالیٹکس ویسے بغیر مفاہمت کے ہو نہیں سکتی۔ اگر بغیر مفاہمت کے کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا انجام وہ ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ لیکن عمران خان نے ایک بہت عجیب کام کر کے دکھایا، جانے اس کی شخصیت میں کیا سحر ہے کہ اس نے جیل میں ہوتے ہوئے بغیر پیغام کے، بغیر میڈیا کیمپین کے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ ان کی پارٹی کو بہت زیادہ ووٹ ملے۔ ان سے بلہ چھین لیا گیا، یا وہ بلے کا انتخاب کا نشان حاصل نہ کر سکے، لیکن جو نشان بھی ان کو دیے گئے الٹے پلٹے، ان نشانوں کو لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس طرح مارا جیسے دشمن کو مارا جاتا ہے، اور وہ انتخاب جیت کے، اور کافی بڑی تعداد میں جیت کے۔ ممکن ہے اگر اس انتخاب کا فورینزک کروایا جائے تو جو کچھ وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ درست ہو۔ کم از کم حلقہ 130 NA کے بارے میں تو یہ بات شرح صدر کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جو رزلٹ سامنے آئے ہیں ان میں جس طرح کاٹا گیا ہوا ہے، جس طرح بدلا گیا ہوا ہے، جس طرح ہینڈ رائٹنگ 2 طرح کی ہے، جس طرح دستخط نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ کہاں کہاں 2 دفعہ مہر لگی ہوگی، یہ تو عملے کا کام ہے، یہ پکڑا جائے گا اگر الیکشن ٹریبونل نیک نیتی کے ساتھ اور وقت پر ان معاملات کا فیصلہ کرنا چاہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ 4 ماہ حکومت چلے یا 6 مہینے حکومت چلے اور پھر فیصلے بدلے جائیں؟ کیا عمران خان اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کی شرائط پہ باہر آنے کو تیار ہو؟ میرا خیال ہے وہ جو احساس تھا کہ اس کے اعصاب شل ہو جائیں گے، اس نے باقی لوگوں کے اعصاب شل کر دیے ہیں، اور وہ اب تک اعصابی طور پر ایک مضبوط اور لڑنے والا شخص نظر آ رہا ہے۔ یہ جو
پچھلی حکومت تھی PDM-1 کی یا PDM کی یا PDM پلس پیپلز پارٹی کی، اس کو تقریباً نیشنل گورنمنٹ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس میں تمام پارٹیز موجود تھیں، پروگرام ترتیب دیا گیا ہوا تھا، اور ایک بات جس کی کمی تھی، جو پہلے کئی دفعہ مختلف طریقوں سے کہنے کی کوشش کی جاتی رہی، کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، وہ یہ تھی کہ جو معاملات آپ طے کرنا چاہتے ہیں ان میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو شامل کر لیا جائے تاکہ یکسوئی پیدا ہو جائے اور پروگرام کے مطابق چیزیں چلنی شروع ہو جائیں۔ اب تو ایسا ہو چکا ہوا ہے۔ اب تو کچھ ذمہ دار وردی پہن کر مختلف دفتروں میں موجود ہیں۔ ان حالات میں وہ بات جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نہیں بنائی جائے گی، وہ ناک کو ایک طرف سے نہیں پکڑا، دوسری طرف سے پکڑ لیا، لیکن بات تو یہ وہیں کی وہیں ہے۔ اور PMLN کے لیے یہ کس قدر قابل قبول ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے حکومت بنائی ہے، جس طرح انہوں نے لوگوں کی منت کی ہے، جس طرح انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، ایسے میں وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو بھی ہو حکومت ہماری ہونی چاہیے۔ اور اگر صرف حکومت ہی لینی تھی تو پھر پہلے ہی معاملات طے کر لیتے، پھر لندن جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس سے پہلے بھی معاملات طے ہو سکتے تھے، اس سے پہلے بھی شہباز شریف پاکستان میں موجود تھے، اس سے بھی پہلے شہباز شریف پاکستان میں موجود تھے، پرویز مشرف کے دور میں بھی موجود تھے۔ لیکن سیاستدان اپنی انا کے لیے جو کچھ کرتا ہے اس کی قیمت اسے بھی ادا کرنی ہوتی ہے اور عوام کو بھی۔ زرداری صاحب جب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے چین کے ساتھ معاملہ طے کریں گے تو وہ ایک ذرا ڈفرینٹ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ چین کے معاملے میں ذوالفقار علی بھٹو کا ایک رول تھا پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر۔ جب وہ پاکستان کے معاملات دبئی کے ساتھ طے کر رہے ہوں گے تو بھی اس میں ایک ڈفرینٹ اینگل آئے گا۔ امریکہ کے ساتھ معاملات بے نظیر صاحبہ نے کتنے ٹھیک کیے تھے اور آصف زرداری صاحب نے کتنے ٹھیک کیے یہ ہم جانتے ہیں، لیکن نومبر کے بعد صورتحال کیا ہوگی یہ آج ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایسے میں جب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری سب پہ بھاری، وہ سیاسی سوچ رکھتا ہے۔ آصف زرداری جب سوچنے کے لیے بیٹھتا ہے یا ملاقاتیں کرتا ہے یا ذہنی ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ صرف ایک سیاستدان کے طور پر چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کنیکٹ کرنے میں جو چیز ان کو انکمفرٹیبل لگے وہ اس کو چھوڑ کے کمفرٹیبل راستے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ محاذ رائی نہیں چاہتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ چوتھا پانچواں اقتدار کا حصہ یا اقتدار ہوگا جس میں فیسیلیٹیشن موجود ہے۔ پہلے میں بھی موجود تھی، دوسرے میں بھی موجود تھی، تیسرے میں بھی موجود تھی، چوتھے میں بھی موجود تھی، اور پانچویں میں بھی موجود ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پاکستان میں اقتدار لینے کے لیے امریکہ کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگز کرنی پڑتی ہیں، ان کے بغیر پاکستان میں اقتدار نہیں مل سکتا۔ کیا دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ایک جیسی ہو گئی ہیں اور ان کو اقتدار مل گیا ہے؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا، لیکن 30 جون تک چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ پنجاب جو پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے پوری طرح نکل چکا۔ آصف زرداری کے پاس 2 صوبے تو موجود ہیں، بلوچستان اور سندھ۔ اب ان کی نظر ہوگی پنجاب پر، اور پنجاب میں وہ غالباً قاہرہ صاحب کو گورنر بنا کر ایک اچھے پولیٹیکل ورکر کے طور پر ان سے وہ کام لیں گے جو سلمان تاثیر نہ کر سکے تھے۔ سلمان تاثیر تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ کام انہوں نے منظور وٹو صاحب سے بھی لینے کی کوشش کی تھی،
وہ بھی اس میں اس طرح کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس بارے میں ایک دفعہ حامد ناصر چٹھا کو بھی آفر ہوئی تھی، لیکن معاملات سر نہ چڑھ سکے تھے، بیچ میں تعطل ہو گیا تھا اور پھر رک گیا تھا معاملہ۔ حامد ناصر چٹھا اور محترمہ بے نظیر ایک زمانے میں اکٹھے حکومت کر چکے تھے، یہ مخلوط حکومت تھی اور ان کے درمیان ایک اچھی سیاسی انڈرسٹینڈنگ بھی موجود رہی۔ ایسے میں مفاہمت کا بادشاہ اگر جماعت اسلامی کے پاس جا سکتا ہے، اگر وہ کسی MQM کے پاس جا سکتا ہے، تو وہ کسی کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ اس کو یہ فن آتا ہے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے، مجھے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی دوسری جماعت کی بات کو کس قدر تسلیم کرنا ہے۔ یہ میرا خیال ہے آصف زرداری صاحب سے بہتر اس وقت پاکستان میں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن کیا آصف زرداری کچھ ملک میں بڑا کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ میرا خیال ہے وہ پولیٹیکلی چیزوں کو موٹیویٹ تو کر سکیں گے، حرکت تو کر سکیں گے، کچھ لوگوں کو اکٹھا کر سکیں گے، لیکن کوئی بہت بڑا پالیسی ڈیسیژن وہ کرنے سے قاصر ہوں گے، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 48 یہ کہتا ہے کہ صدر وہ کرے گا جو وزیر اعظم اس کو مشورہ دے گا، یا ہی ول ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر، تو ان کو پرائم منسٹر کی ایڈوائس چاہیے ہوگی۔ جب ان کی پارٹی کیبنٹ میں موجود ہی نہیں ہوگی تو وہ اس ایڈوائس کو جو ان کی پارٹی کی مرضی کے بغیر آئے گی کتنی دفعہ رد کر سکیں گے؟ وہ صرف ایک دفعہ رد کر سکیں گے، 15 دن روک سکیں گے، 10 دن کے لیے دوبارہ بھیج سکیں گے، لیکن وہ کرنا پڑے گا جو کابینہ ان کو کہے گی۔ 2025 میں موجودہ آرمی چیف کی ٹینیور پوری ہو جائے گی، آصف زرداری پاکستان کے صدر ہوں گے۔ اگلے آرمی چیف کی مدت 2028 میں نومبر میں پوری ہو جائے گی، آصف زرداری پاکستان کے صدر ہوں گے۔ بات تو کریں گے، مشورہ تو کریں گے، کرنا بھی چاہیے چونکہ ریاست ایک ہے اور وہ ریاست میں وفاق کی علامت ہوں گے، اور پھر وہ پاکستان کی فوج بھی اور پاکستان کی پارلیمنٹ دونوں کا حصہ ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ آصف زرداری جب پہلا خطاب کرنے قومی اسمبلی میں تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، ہنگامہ تو ہوگا، کتنا ہوگا، اس وقت تک کیا کوئی مفاہمت ہو جائے گی یا نہیں ہو سکے گی، میں کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ ابھی اس کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی غریب کی بات کرتی ہے، مزدور کی بات کرتی ہے، ٹریڈ یونین کی بات کرتی ہے، اور وہ ادارے جن کی فروخت مجبوری ہے یا جن کو نجی شعبے میں دیا جانا ضروری ہے، ان میں سب سے پہلے PIA پر کام ہونا ہے۔ PIA میں وہ موجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ورکر کو اس میں حصے دار بنا دیا جائے، جبکہ ورکر کو اس کا حصے دار بنا کے اس وقت پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔ انڈیا نے 1990 کی دہائی میں اپنا پورا سونا USB بینک کے ذریعے سوئٹزرلینڈ میں رکھا تھا اور پیسے لے کے گزارا کیا تھا، لیکن ایک ہی دفعہ، اور ان کے پاس منموہن سنگھ جیسا شخص وزیر خزانہ موجود تھا۔ ہم جن اورنگزیب صاحب کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے شاید ہم زیادہ اچھی خواہشات کی توقع کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ قوم کی توقعات پر پورا اتریں، لیکن پاکستان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پر ایک ایسا معاملہ آن پڑا ہے جو ہماری جان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہے ہمارا قرض۔ ہم تقریباً 86.5 ارب کے مقروض ہیں، اور ہم اس قرض کو دینے کے لیے
پھر قرض لیتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ جو چائے کا کپ یہاں پیا جاتا ہے، جو تنخواہ دی جاتی ہے، جو ٹریولنگ الاؤنس دیا جاتا ہے، جو بھی اخراجات کیے جاتے ہیں، یہ ہم قرض پر کرتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم، آپ ایک چھوٹی سی بچت تو کر دیجئے۔ آپ کے مارکے پی ٹی وی کے ذریعے، پی ٹی وی تو آپ کا ادارہ ہے، اور اس کی پرفارمنس اتنی اچھی رہی الیکشنز میں کہ وہ 27ویں نمبر پر آیا ہے۔ اس کے جو لوگ اور جو ذمہ دار آپ نے بٹھائے تھے، ٹھیکے پر آپ نے پی ٹی وی کو دیا۔ ذرا غور کیجئے، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن ہم نے ٹھیکے پر چلانے کی کوشش کی، اور ٹھیکے پر بھی ہم نے بہت بڑی رقمیں دیں، اور وزیر با تدبیر جن کو شاید 4 لفظ لکھنے نہیں آتے، ان کو بولنا ضرور آتا ہے، ان کو چکر دینا ضرور آتا ہے، وہ ٹیکسی چلاتے چلاتے پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات بن گئے، اور جس محترمہ کی سفارش پہ بنے، وہ یہ کہتی ہیں کہ مس کیلکولیشن ہو گئی تھی۔ خاتون کا کیا ہوا فیصلہ مس کیلکولیٹ ہو جائے اور پاکستان کا پی ٹی وی پورے کا پورا تباہ و برباد ہو جائے۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ اور پی ٹی وی کی جو کہانیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب، آپ ایک مہربانی کیجئے اور اپنی صوبائی حکومت سے بھی کہیے کہ یہ جو اشتہاروں پر، اخباروں میں اشتہاروں پر پیسے آپ نے خرچ کرنے شروع کیے ہیں، اپنی تصاویر کے ساتھ، سابق پرائم منسٹر کی تصویر کے ساتھ، چیف منسٹر کی تصویر کے ساتھ، یہ بھی قرض کے پیسوں پر آتے ہیں۔ یہ پیسے بھی قرض میں سے دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک مہربانی کر دیں تو باقی صوبوں پر بھی یہ بات ہو سکتی ہے، ان کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ اس پہ مہربانی فرمائیں۔ آپ نے جو کرنا ہے، آپ وہ پیغام پی ٹی وی کے ذریعے دے دیجئے، تقریر کے ذریعے دے دیجئے۔ اس تقریر میں آپ کی تصویر بھی نظر آ جائے گی، آٹے کا تھیلا بھی اٹھا کے دکھا دیں کہ یہ میں دے رہا ہوں، یہ بھی نظر آ جائے گا۔ خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہوئے احتیاط کی جاتی ہے، اس کو پبلکلی نہیں دیا جاتا، اس کو چھپا کے دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کیوں کھیلنا چاہتے ہیں؟ یہ جن لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا، آپ کے دوست نہیں ہیں، جو کوئی بھی ہے، میں نہیں جانتا، جو بھی ہیں، لیکن جو میں بات قرض کی کر رہا ہوں، اس میں ذرا یہ غور کیجئے کہ اب ہم قرض کی واپسی کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے، اور کیا ہم اپنی ریاست کو مزید قرض لے کر زندہ رکھ سکتے ہیں؟ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کیا ہم اس کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ روس تو USSR تو زندہ نہیں رکھ سکا تھا، وہ ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ جانے ہمارے پاس کون سی گدڑ سنگی ہوگی کہ ہم چین، سعودی عرب، دبئی اور ممالک پر انحصار کرتے ہوئے کب تک؟ اور یہ جو پیسے ہمیں سعودی عرب سے یا چین سے یا اور جگہوں سے ملے، یہ ہمیں ملے توانائی کے حصول کے لیے، گویا تیل کے لیے، بجلی کے لیے، پیٹرول کے لیے، گیس کے لیے۔ گیس کی جہاں قیمت چلی گئی ہے، وہاں لوگ اب اپنے آپ کو صرف جلا ہی سکتے ہیں۔ جہاں پیٹرول کی قیمت چلی گئی ہے، وہاں لوگ اتنے لمبے فاصلے پیدل طے نہیں کر سکیں گے بصورت دیگر پرانے زمانوں کی طرح لوگ پیدل سفر کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن وہ کرو فر جو آپ کے ساتھ چلتا ہے یا آپ کی حکومت کے پروانوں کے ساتھ چلتا ہے، اس کرو فر کو بھی ذرا ادا کر لیجئے۔ وہ بھی پیسے قرض کے ہی ہیں، وہ جو قرض کی پیتے تھے میں۔ نہ اس طرح آپ کو نہ سواد آئے گا، نہ رنگ جمے گا، اور محفل میں رنگ جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سادگی اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور اب تو خیر ویسے بھی رمضان بالکل قریب آ گیا ہوا ہے۔ ہمیں تو ری پیمنٹ کے لیے یا اس سارے قرض کو ری شیپ کرنے کے لیے بہت بڑی دقت ہے۔ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سک رہے۔ ہماری آئندہ 2 یا 3 نسلیں شاید اس کو بھگتیں گی۔ ہم کتنا ٹیکس لگا سکتے ہیں؟ لگا لیں ٹیکس، اس کے نتیجے میں
کچھ ہمیں بھی کرنا ہوگا. جو ہمیں کرنا ہوگا وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہ آپ کے وہ ساتھی جو وزارت خزانہ کو سنبھالے رکھے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں تو بہت تھوڑی سی اکنامکس پڑھا ہوا شخص ہوں. میری یہ رائے ہے کہ ہم یہ جو 22-23 دفعہ IMF کے پاس گئے ہیں ایک دفعہ پھر چلے جائیں, کیا ہوگا؟ بیل آؤٹ ملے گا نا. کوئی لمبا عرصے کے لیے تو لون نہیں ملے گا. کوئی 35-40 بلین ڈالرز کا لون تو نہیں ملے گا کہ پاکستان میں سب چیزوں کو ٹھیک کر لیا جائے. وہ جو اتنے پیسے ہمیں چین نے دیے تھے ان کے ہم نے کارخانے بجلی کے لگا کر ان کی جو شرائط طے کی, ہم اس کے بوجھ سے نکلیں گے کب؟ اور جن کے بوجھ سے ہم 33 سال کی میعاد کے بعد نکل سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہم پھر نئے معاہدے نئے شرائط پہ کٹ سکتے ہیں جبکہ موجودہ شرائط وہی ہیں جو پرانی تھیں؟ تو لوگ کیوں بجلی پیدا کرنے کے لیے آئیں گے؟ لہذا آپ کے اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سولر کی طرف اپنا رخ کریں. اور جو آپ لوگوں کو بھیک دینا چاہتے ہیں 4-4 5-5 10-10 ہزار, یہ لوگوں کو سولر کے لیے 6-6 مہینے کے پیسے سال کے اکٹھے دے دیں اور ان سے کہیں کہ وہ کچھ کر کے پیسے لوٹا دیں تاکہ بجلی کے بل کا معاملہ حل ہو سکے. اور وہ جو ہم مہنگا تیل خریدتے ہیں اس سے بھی ہم بچ سکیں. اس پر ہم جو اپنے انفلیشن کی بات کرتے ہیں اس سے بھی ہم بچ سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرف چلے گئے تو ہمارے لیے جو چیزیں بہت زیادہ اہم ہوں گی. اگر ہم نے پازیٹیو سائڈ پہ جانا ہوا تو اس میں ہم جو گاڈ فادر بنے تھے طالبان کے, ہم نے جو پچھلی ہماری محترم مدینہ کی ریاست کی حکومت نے لوگوں کو چھوڑا تھا وہ تو ہمارے لیے عذاب بن چکے ہوئے ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی مرضی کا اسلام پھر نافذ کیا جائے. وہ پھر یہاں پر بچوں کا قتل عام کریں, وہ یہاں پھر ہمارے جوانوں کو ماریں. یہ ہمارے وارے کی چیز نہیں ہے. ہم ہر روز بچوں کا یا جوانوں کا جنازہ نہیں اٹھا سکتے. وہ بھی کسی کے بچے ہیں, وہ ہمارے بھی بچے ہیں. وہ جوان بھی کسی گھر کا سہارا ہے. ہم کتنے گھروں کا سہارا خود اٹھائیں گے؟ ہمیں اس حوالے سے سوچنا پڑے گا. اور ہم جب تک امن قائم نہیں کر سکیں گے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ایک سہولت کاری کا کام کرنا پڑے گا. نیگوسیشنز کرنی پڑیں گی. مفاہمت کا راستہ نکالنا پڑے گا. مفاہمت نعرے سے نہیں ہوگی, عملی اقدام سے ہوگی. یہ کام ایاز صادق کے دفتر میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, پبلکلی بھی ہو سکتا ہے. اور اس کو جتنا جلدی کر لیا جائے گا اتنا بہتر ہوگا. وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں, وہ شاید ہم سے زیادہ سیانے ہیں, وہ بھی چیزوں کو جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے, وہ بھی اسی دور میں سے گزر کے گئے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں کیا مشکلات ہیں. ہم اپنی ریلوے میں سفر نہیں کر سکتے, وہ محفوظ نہیں ہے. ہمیں اس کو محفوظ بنانا چاہیے. ہمیں جانے کیا کیا کرنا چاہیے. لیکن ہم اب بین الاقوامی سطح پر جب ہمارا مستقل مندوب یونائٹڈ نیشن میں یہ کہے کہ TTP ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, تو TTP جب بن رہی تھی, جب پروان چڑھ رہی تھی, جب ہم اس کے گاڈ فادر تھے, جب ہم ان کو ٹریننگ دے رہے تھے, جن کے کہنے پہ ٹریننگ دے رہے تھے, جن کے پیسوں سے ٹریننگ دے رہے تھے, جن کے لیے ان کو لڑوا رہے تھے, ان سے بھی بات کی جائے کہ یہ عذاب آپ نے ہمارے لیے چھوڑا. اس عذاب کو سمیٹنے کی کوشش کریں. اور ان کے پاس جتنا سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ایسے میں سیاسی معاملات بھی حل کیے جائیں. سرحدوں پر بھی امن قائم کرنے کے لیے جو ایفرٹس ہو سکتی ہیں نیشنلی یا انٹرنیشنلی, ان کی طرف توجہ دی جائے. اور یہ جو ہم بھیک مانگنا چاہتے ہیں اس بھیک کو بھی نہ مانگیں,
اس کے لیے بھی اپنے وسائل پر انحصار کرنا شروع کریں، اور وہ جو 600 یا 6 بلین ڈالرز آئے تھے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں لوگوں کو قرض دیے گئے تھے، ان کے نام تو دے دیں۔ یہ تو کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، قوم کو پتہ چلے کہ کن لوگوں کو قرض دیا جاتا ہے اور کن لوگوں کی کرکی کے لیے تحصیلدار یا نائب تحصیلدار ان کی زندگی کو اجیرن کرتا ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں غریب کو ٹیکس سے بچائیں اور امیر کو ٹیکس لگائیں، لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ الٹی گنگا بہتی رہی تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، اور میں تو پاکستان کے لیے ایک بہتر مستقبل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، ملک کے ساتھیوں، بہن بھائیوں، پوری قوم کو یہ توقع دینا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اجتماعی سوچ پنپ جائے، اس پر اتفاق رائے ہو جائے، کوئی نیا راستہ نکالنے کی تدبیر کی جائے، کوئی کرو فرق کم کر لیا جائے، کوئی ٹیکہ کم کر لیا جائے، کچھ معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے، اور کوشش کریں کہ آصف زرداری کے ساتھ معاملات اس طرح کے طے کر لیں کہ وہ حکومت کا حصہ ہوں، تاکہ آپ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکیں۔ دعا گو ہوں پوری ملک اور قوم کے لیے، آپ کے لیے، اپنے لیے، آنے والے بچوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔